وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان سے ہم نے عہد لیا، پکا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ عہد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیا، جبکہ یہ عہد حضرت یعقوب علیہ السلام اذ حضر یعقوب الموت، ان کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ، اپنی تمام اولاد کو جمع کیا، مال دولت، پراپرٹی، دھن دولت، وراثت، ترکہ کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میری اولاد میرے مر کے جانے کے بعد، میری موت کے بعد، اس دنیا سے میری رخصتی کے بعد تم کس کے بندے بن کر رہو گے؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب اپنی اولاد سے کہا ما تعبدون من بعدی، تو سب نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، اے یعقوب علیہ السلام تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، اس کے بندے بن کے رہیں گے جو تم جس کو مانتے رہے، جس کی طرف تم بلاتے رہے، وَإِلَٰهَ آبائک، تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یہ سارے نام لیے قرآن میں آئے ہیں، تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کے طریقے پر، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کی ملت پر ہم رہیں گے، اسی گیان اور ایمان پر رہیں گے، اسی ایک مشن پہ رہیں گے جو حضرت آدم کے زمانے سے ایک مالک کا مشن آیا ہے، اسی کو آگے بڑھائیں گے، اسی کا نام اسمرن کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے۔ ما تعبدون من بعدی، یہ عہد تو حضرت یعقوب نے ان سے لیا تھا، لیکن اللہ یہاں پہ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، کہا تھا حضرت یعقوب نے، زبان تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اپنے بچوں سے لیا تھا، لیکن ان کی پوری اولاد، حضرت یعقوب کہہ رہے تھے، ان کی اولاد سن رہی تھی، ان کے بعد میں آنے والی اولاد سے بھی یہ عہد تھا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ زبان تو حضرت یعقوب کی تھی، لیکن وعدہ اور عہد ہمارا تھا، وہ گیان اور ایمان کی باتیں ہماری تھی، وہ سچا عہد جو لے رہے تھے وہ ہمارا تھا، اور وہ پکا میثاق اور عہد اور وعدہ ہم نے لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، لیکن ہمارا وعدہ اور عہد تھا لا تعبدون الا اللہ، اور یہی وعدہ اور عہد تھا کہ تم ایک اللہ کے علاوہ کسی کے بندے نہیں بنو گے اور کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا نمبر اس میں وعدہ لیا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ سچے مالک خالق ہمارے پیدا کرنے والے کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ وذی القربیٰ، پھر اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو گے، ان کا خیال اور دھیان رکھو گے۔ اور آج سب سے زیادہ پہلے لڑائی جھگڑا اختلاف، دل میں برائی رشتہ داروں سے لوگ کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ رحم، رشتہ داری میرے نام سے نکلا ہے، رحمان اور رحیم جگہ جگہ بسم اللہ میں، قرآن میں ہر جگہ آیا ہے، اور اپنے رحم کی اللہ ہر جگہ واسطہ دیتا ہے کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، اور جو رشتہ داری جسے عربی میں رحم کہتے ہیں یہ میرے نام سے نکلی ہے، اسے جو کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، اسے محروم کر دوں گا، اس رحم کو، اس رشتہ داری کو جو جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول محمد پیغمبر، میرے رشتہ دار میں جٹتا ہوں کرتے ہیں، میں اچھا کرتا ہوں برا کرتے ہیں، بار بار جاتا ہوں وہ نہیں آتے، غلط انداز سے پیش آتے ہیں، تو اللہ کے رسول محمد پیغمبر نے کہا کہ تم جٹتے رہو، تم مت کٹو، تم حسن سلوک کرتے رہو رشتہ داروں کے ساتھ، یہاں تک کہ قرآن میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، کہو، لوگوں سے بھی اچھے انداز سے پیش آؤ۔ نیا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، ابھی چند سیکنڈ منٹ کے لیے بازو میں آیا، بازو کا ساتھی، پڑوسی بھی نہیں، وقتی پڑوسی ہے تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو گیان اور ایمان ہمیں سکھاتا ہے، قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ وذی القربیٰ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ والیتامیٰ، یتیم کو دھکے کبھی مت دو۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والا کوئی آیا اسے جھڑکو مت، ہے تو دے سکتے ہو تو دے دو، ورنہ بھلے طریقے پر معافی کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے، بعد میں
یہ کہہ لو اور یتیم کو کبھی دھکے مت دو۔ یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یدعون الی نار جہنم دعا، دھکے دے دے کر جہنم کی طرف اسے لے جایا جائے گا۔ والمساکین، فقیر غریب مسکین، اس کا خیال رکھو۔ وقولوا للناس حسنا، اور ہر ایک سے اچھی بات کرو، بڑے پیار سے کہو، اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھے الفاظ استعمال کرو، نرمی سے کہو۔ فقولا لہو قولا لینا، گیان اور ایمان دینے کے لیے ظالم بادشاہ کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون کو سچے مالک اللہ نے بھیجا تو کیا کہتا ہے؟ تم دونوں جاؤ، انہو طغا، سرکش ہے، گناہگار ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، رعایا پہ ظلم کرتا ہے، پرجا کے ساتھ صحیح نہیں کرتا، تو جا کے گالیاں دو؟ نہیں۔ جا کے برا بھلا کہو؟ نہیں۔ جا کر برے انداز سے پیش آؤ؟ نہیں، بلکہ فقولا لہو قولا لینا، بڑے نرم انداز سے اس کے ساتھ پیش آؤ۔ لعلہ یتذکر او یخشی، تمہارے انداز کی وجہ سے، تمہارے بولنے کی وجہ سے، تمہارے سمجھانے کی وجہ سے، تمہارا گیان اور ایمان ایکسپلین کر کے کھول کر بیان کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈر جائے، نصیحت قبول کر لے، پاکی اختیار کر لے، گیان اور ایمان پر آ جائے، گیانی اور ایمانی بن جائے۔ وقولوا للناس حسنا، ہر ایک سے اچھی بات، بڑے پیار سے کہنا، بڑے پیار سے پیش آنا، بڑے پیار سے نظریں ڈالنا۔ نظریں بھی کچھ کرتی ہے، لوگ حدیث سناتے ہیں نا، العین حق، نظریں کچھ کر دیتی ہے تو جادو نہیں ہے یا خدا نہیں ہے نظریں۔ ایک نظر کسی پر محبت کی ڈالو، اچھے انداز سے سوچ کی ڈالو تو وہ ہم سے، اس کے دل میں ہمارے تعلق سے پازیٹیو خیال آتا ہے۔ اور اگر غلط انداز سے کسی پر نظر ڈالے، کسی کی کوئی چیز لے کر بھاگنے کی، چوری کرنے، لوٹنے کی نیت ہو، اس کو دھوکہ دینے کی نیت ہو، اس انداز سے تم نے نظر ڈالا تو سامنے والا بہرحال محسوس کر لیتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے تمہاری نظروں کا ریڈیشن، وائبریشن، یہ سب سامنے والے تک پہنچتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کے دل کے اندر اکتاہٹ ہوتی ہے، وہ محسوس کر لیتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نام اسمرن کے لیے ہمیشہ تیار رہو، جب کبھی خالی رہو تو سچے مالک کی یاد میں ڈوب جاؤ۔ لسانن رطبا، تمہاری زبان تر رہے سچے مالک کے نام اسمرن سے، اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زندگی بھر پاکی اور صفائی کا کام کرتے رہو، من کو پاک کرتے رہو، مال کو پاک کرتے رہو، کپڑوں کو صاف اور پاک کرتے رہو۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، مال کی پاکی، اس مال کی محبت دل میں جمع کر کر کے رکھ رہا، ڈھیر کر رہا اور ہو جائے خزانہ ہو جائے، نہیں، اسے دیتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، میں تجھے خرچ کروں گا، میں تو سب کو دیتا ہوں۔ سچا مالک کہتا تیرے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے لوگوں کے لیے اگر تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب تم لوگوں کا خیال رکھو گے تو مالک ضرور تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، لیکن تم نے منہ موڑا، ہماری ان باتوں پر عمل نہیں کیا۔ یعقوب علیہ السلام کے وعدے اور عہد کہ میرے بعد صرف ایک مالک کے بندے بن کے رہو گے، اسی ایک مالک کے بندے بننے کے لیے قیامت تک جتنے لوگ محنت اور کوشش کریں گے، یعقوب علیہ السلام کے اس وعدے پر، آدم علیہ السلام کے وعدے پر، ہر نبی رسول پیغمبر مرشد کے وعدے پر، وہ جنت میں ضرور جائیں گے، کیونکہ ایک مالک، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک گاڈ، ایک اللہ، ایک خدا کی طرف وہ بلا رہے ہیں اور اس کے ساتھ شرک اور کفر کو منع کر رہے ہیں، اور اس کے گیان اور ایمان کی باتوں، اس کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی اس کی طرف بلا رہے ہیں، اور جو آخری کتاب قرآن میں مصدقا لما بین یدی، پہلے کی گیان کی کتابوں کی تصدیق کرتی، اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور اس گیان اور ایمان کی طرف خود بھی چلتے ہیں اور دنیا کو بڑے پریم سے بلاتے ہیں۔ ثم تولیتم، لیکن تم دعویٰ تو کرتے ہو ہم گیانی اور ایمانی ہیں، تم نے خود اس پر چلنے سے منہ موڑ لیا۔ صرف دعویٰ کرنے، گیان اور ایمان پر آ جانے سے مکتی نہیں ملے گی، مکتی سرڑ مارگ پر چلنا پڑے گا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تمہیں اعراض کرنے لگے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، ہمارے نام اسمرن سے، ہمارے گیان ایمان سے، ہمارے گیان ایمان پر کام کرنے سے جو منہ موڑے، اے محمد پیغمبر، اے وقت کے مرشد، تم بھی منہ موڑ لو، سمجھاؤ، بتاؤ، لیکن مایا کے پیچھے بھاگ رہے تو ان کے پیچھے وقت ویسٹ مت کرو۔ امن تولا عن ذکرنا، ہمارے ذکر، گیان اور ایمان کی باتوں سے منہ موڑے ہوئے ہے، ہماری یاد سے منہ موڑے ہوئے ہے، ہمارے نماز سمرن سے منہ موڑے ہوئے ہے،
اپنے من کی پاکی نہیں کر رہا، مال میں سے لوگوں کے لیے خرچ نہیں کر رہا، اس زبان کی زکوٰۃ لوگوں کو بڑے پریم سے، اچھے انداز سے، وقولوا للناس حسنا، بڑی اچھی بات لوگوں سے، وقولا لہ قولا لینا، نرم بات، اچھی بات لوگوں سے نہیں کر رہا، گیان اور ایمان کے لیے۔ آج لوگ بزنس میں، دھندے تجارت میں، کسی دکان میں چلے جاؤ، سیلس مین اپنا سامان بیچنے کے لیے اتنے اچھے انداز سے کنونس کرتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرا قریب کا رشتہ دار بھی کبھی مجھ کو اتنے اچھے انداز سے نہیں کہا ہوگا، لیکن مقصد صرف تھوڑا سا چند ٹکے کمانا ہوتا ہے۔ تو تم گیان اور ایمان کی طرف بلانے کے لیے، چلنے کے لیے، اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے، اس مشن کو پھیلانے کے لیے اگر پریم سے کہو گے تو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ کسی کو نرم انداز سے سمجھاؤ گے، کھول کر ایکسپلین کر کے بتاؤ گے گیان اور ایمان کی باتیں، تو تمہیں بھی سچا مالک سب کچھ دے گا، اور دنیا والے جب آ جائیں گے تو اس کا بھی بدلہ تمہیں ملے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا، آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں۔